ہو رہی ہے رپورٹڈلی یہی ولی محسود 2013 میں کراچی میں بھتے اور اغوا کا نیٹ ورک چلا کر پیسہ اکٹھا کرتا تھا، پھر اس پیسے کو کے پی اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی میں اس نے باقاعدہ اپنی عدالت لگائی ہوئی تھی جہاں قبائلی جھگڑوں اور کراچی کے کاروباری تنازع کے فیصلے ہوتے تھے، اور جو اس کی اتھارٹی کو نہیں مانتا تھا اس کی پھر لاش ہی ملتی تھی۔ اب جب وہ کراچی میں بیٹھ کر یہ ٹیرر نیٹ ورک چلا رہا تھا تو اس وقت کراچی میں صوبائی حکومت اور دیگر اداروں نے مل کر آپریشنز بھی کیے تھے، لیکن ولی محسود ہاتھ نہیں آیا۔ تو کیا آج اگر یہ کہنا شروع کر دیا جائے تو یہ درست ہوگا کہ سندھ حکومت اس کے ساتھ شامل تھی؟ گو کہ مجھے یاد ہے کہ اس وقت سندھ حکومت پر بھی ایسے ہی الزامات لگائے گئے تھے، سیاست، جرائم اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کی بات وہاں پر بھی کی گئی تھی۔ ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ عزیر بلوچ کے ذریعے وہ بھتے کا پیسہ کس طرح آصف علی زرداری کو جاتا ہے، پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کراچی میں بدامنی سے ان سیاسی رہنماؤں کے مالی مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ وابستہ ہیں، اس لیے یہ کراچی کو جان بوجھ کر بدامنی کا شکار کرتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیے کہ جس شخصیت کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے آج ان کو ایوان صدر میں بٹھا کر سلیوٹ کیا جاتا ہے، جو کہ آئینی تقاضا ہے اور بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیا الزامات لگاتے ہوئے بھی تھوڑا سا ذرا آگے جا کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں سے تو پھر یہ باتیں آسانی سے جاتی نہیں ہیں نا۔ اچھا پھر یہ کہا گیا کہ انلیگل اسپیکٹرم سے دہشت گرد اپنی فائننسنگ کرتے ہیں جس سے سیاسی لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس گٹھ جوڑ کو نہ توڑا گیا تو دہشت گردی بڑھتی ہی رہے گی، لہٰذا اس کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ وقت آنے والی بات جو ہے وہ علی امین گڈاپور کے استعفے کے بعد وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر اطلاعات کے منہ سے آپ کئی بار سن چکے ہوں گے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اب دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا وقت آ گیا ہے، جس سے تو ان کی مراد پھر پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے۔ اب اس کو غیر سیاسی کہنے کے لیے آپ کے